The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ چلتا رہا، پھر ایک بستی آئی، لوگ نظر آئے مگر میں نہ رکا اور چلتا رہا۔ گھاس پھوس پتے جو ملتا کھا لیتا، پھر کچھ کھنڈرات نظر آئے، ایک ویرانہ تھا اور یہاں کالی کیچڑ اور جوہڑ بھی تھا۔ کچھ جانی پہچانی جگہ محسوس ہوئی، پھر یاد آیا یہ تو نیاز اللہ کی بستی تھی، عزیزہ رہتی تھی یہاں، اور یہ جگہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں شاید رامانندی، یہی نام تھا اس کا۔ بھوریا چرن نے اسے ہلاک کر دیا تھا اور وہ بیچارہ رامانندی اچھا انسان تھا۔ چاروں طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا، کھنڈرات پر خوفناک خاموشی طاری تھی، سناٹا چیختا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میری نظریں جوہڑ کی طرف اٹھ گئیں، کیچڑ جگہ جگہ سوکھ گئی تھی اور اس پر حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ میرے منہ سے آواز نکلی، کھتوری، بھگت پورن۔ کھتوری میرے نزدیک ظاہر ہوا۔ دوسرے کہاں ہیں؟ تم سے دور نہیں مہاراج، بلاؤ سب کو، ہم تو یہی ہیں بھگت۔ ان کا پورا ریوڑ نمودار ہو گیا۔ اس جوہڑ میں ایک شیشے کی بوتل ہے جس میں رامانندی کی لاش ہے، اسے تلاش کر کے لاؤ، میں نے کہا، اور وہ سب جوہڑ کی طرف دوڑ پڑے۔ پورے جوہڑ میں بھونچال آ گیا، مکھیوں اور مچھروں کے غول کالے بادلوں کی طرح اٹھے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ سخت تعفن پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر جوہڑ میں ہلچل رہی، پھر ایک بیر وہ بوتل نکال لایا۔ یہ رہی بھگت، کھول اسے، میں نے بوتل کو ہاتھ لگائے بغیر کہا اور اس نے بوتل کھول دی۔ بوتل سے دھواں نکلنے لگا، پھر یہ دھواں زمین پر جم گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ رامانندی کی شکل اختیار کر گیا۔ رامانندی کھڑے کھڑے جھول رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، پھر وہ گرتے گرتے سنبھلا اور آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چلا گیا؟ اس نے سرگوشی کے عالم میں پوچھا۔ کون؟ نظر نہیں آ رہا؟ کسے کہہ رہے ہو؟ شنکھا، وہی بھوریا چرن۔ تم ٹھیک ہو رامانندی؟ میں نے پوچھا، مگر رامانندی نے اب ان بیروں کو دیکھا جو آہستہ آہستہ جوہر سے نکل کر جمع ہو رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ پہلے اس نے مجھ سے اور پھر ان سے پوچھا۔ سیوک ہیں پورن بھگت کے، کھتوری بولا۔ پورن بھگت؟ ارے او، جے بھگوتی، جے پورن مہاراج۔ رامانندی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں مسل کر کئی بار مجھے دیکھا، پھر حیران لہجے میں بولا، تم مہابھگت، تم وہی ہو نا؟ مسعود احمد، وہ نیاز اللہ، معاف کرنا، مجھے نہ جانے کیوں، میری بات کا برا مت ماننا، وہ دراصل تمہاری صورت کا۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ رامانندی، میں مسعود ہی ہوں، آؤ اندر چلو، آؤ، پریشان نہ ہو۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر کھنڈرات کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے وہ، مگر تم تو پورن بھگت، یہ، اس نے بیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ سارے کے سارے پھر میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ تم کہاں آ رہے ہو؟ چلو بھاگ جاؤ، اور جب تک میں نہ بلاؤں میرا قریب مت آنا۔ میں گرجا اور وہ خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دھکیلتے ہوئے بھاگنے لگے۔ رامانندی سخت پریشان تھا۔ میں اسے لیے ہوئے کھنڈرات میں آ گیا۔ وہ رامانندی سخت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کھنڈرات میں جہاں وہ رہتا تھا وہاں کی حالت دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ یہ سب تمہارا کالا جادو ہے رامانندی، تم شاید صورتحال کو سمجھ نہیں پائے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کئی ماہ سے اس شیشی میں بند جوہر میں پڑے ہوئے تھے، طویل عرصے کے بعد تم اس سے نکلے ہو۔ کئی ماہ سے؟ رامانندی گھٹے گھٹے لہجے میں بولا۔ ہاں، کئی ماہ سے۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہو۔ وہ بیٹھ گیا۔ تب میں نے اسے شروع سے اب تک کی ساری کہانی سنائی اور وہ میرا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر تک کہانی سننے کے بعد بھی وہ دیر تک کچھ نہیں بولا۔ پھر میں نے کہا، رامانندی، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اب میں کیا کروں؟ لیکن وہ اس کے بعد بھی دیر تک کچھ نہ بولا۔ وہ سوچتا رہا، پھر کئی گہری گہری سانسیں لے کر اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، کالے جادو کے 16 درجے ہیں۔ ابتدا نرٹ سے ہوتی ہے، نرٹ پہلا جاپ ہے،
اس میں گندی اور غلیظ چیزوں سے شریر کو بھنگ کیا جاتا ہے اور اس طرح کالا علم سیکھنے والا خود کو کالی قوتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسرا درجہ سگنت کہلاتا ہے۔ اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد کیڑے مکوڑوں کا کاٹا اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح جاپ ہوتے رہتے ہیں۔ 8ویں کھنٹا میں لونا چماری اور 9ویں میں کالی دیوی سے واسطہ پڑتا ہے۔ پورنیاں 11ویں درجے میں آتی ہیں اور جسے پورنیوں کا اختیار حاصل ہو جائے وہ کالے جادو کا 11واں ماہر ہوتا ہے۔ 7 پورنیوں کے 171 بیر ہوتے ہیں جو پورن بھگت کے غلام ہوتے ہیں۔ 12واں درجہ بھیروں ستوترن ہوتا ہے۔ وہاں سے شنکھا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک شنکھا ہی پورن جاپ کر کے اپنا جاپ کسی اور کو دے سکتا ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر تمہیں جو قوت حاصل ہو گئی ہے وہ بڑی ہے، تم اس سے نچلے درجے کے سارے ویرداسیوں کو نیچا دکھا سکتے ہو، مگر تمہارا معاملہ دوسرا ہے۔ اس نے دھوکے سے میرے ساتھ یہ کیا۔ ہاں، مگر بہت بڑا کام، اسے 17 انسانوں کی بلی دینا پڑی ہوگی۔ تم اب ٹھیک ہو رامانندی؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں، مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، رامانندی نے کہا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے کہا، ایک بات بتاؤ رامانندی، کیا ان بیروں سے میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کا سراغ لگا سکتا ہوں؟ کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں؟ بھول کر بھی ایسا مت کرنا۔ کیوں؟ ان سے تم کالے کام لے سکتے ہو، صرف کالے کام۔ اگر کوئی ایسا کام لیا جو ان سے کسی طور کالے علم سے تعلق نہ رکھتا ہو تو یوں سمجھ لو وہ شے باقی نہیں رہے گی۔ تمہارے ماتا پتا کا پتہ لگا کر یہ تمہیں خبر دیں گے، مگر بعد میں انہیں مار دیں گے۔ ریت ہے کالے جادو کی، یہ برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی نیک اور ضرورت کے کام کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر ان سے اپنے کسی دشمن کو مروا تو سکتے ہو، کسی بیمار دوست کے لیے دوا نہیں منگوا سکتے۔ لعنت ہے اس علم پر۔ اپنے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ راجہ بن جاؤ، محل بنوا لو، دولت کے ڈھیر لگا لو، سندر ناریاں اٹھوا لو، یہ سب خوشی سے سارے کام کر دیں گے۔ ایک بار پھر لعنت ہے۔ اب بتاؤ میں اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ میں نے کہا اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، بہت مشکل ہے، ایک طرح ناممکن ہے۔ رامانندی، دل چاہتا ہے یہ سب قبول کر لوں، دل چاہتا ہے وہی بن جاؤں جو بنا دیا گیا ہوں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور رامانندی چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، مسعود جی، من کیا چاہتا ہے؟ کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں؟ ایک مشورہ دوں؟ بولو۔ بڑے کشٹ اٹھائے ہیں تم نے اپنا دھرم بنائے رکھنے کے لیے، اب اسے کھونا اچھا نہیں ہوگا، مگر تمہاری اس بات کو میں مانتا ہوں، وہی بن جاؤ جو بنا دیے گئے ہو۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے رامانندی کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا کہہ رہے ہو؟ بڑے کانٹے کی بات کہہ رہا ہوں۔ بھوریا چرن نے تمہیں اتنا بڑا جاپ دے کر تم سے من کی شانتی چھینی ہے نا؟ ہاں، یہی مقصد ہے اس کتے کا، اور تمہارے من کی شانتی چھن گئی ہے۔ اگر تم اپنا من شانت کر لو تو پھر اس کے من کی شانتی چھن جائے گی۔ وہ سوچے گا کہ یہ تو بات الٹی ہو گئی اور پھر وہی کچھ اپائے کرے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ سنسار چرنوں میں جھکاؤ، ہنسو، بولو، خوش رہو، تمہاری خوشی اسے بھسم کر دے گی۔ وہ تمہیں خوش ہی تو نہیں دیکھنا چاہتا۔ مگر کالے جادو سے کام لے کر میں اپنے لیے جو کچھ کروں گا رامانندی، وہ مجھے میرے دین سے دور دور تر کر دے گا۔ اپنے لیے کچھ نہ کرنا، یہ تو اسے جلانے کے لیے ہوگا۔ کسی کواری کو پریشان نہ کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، بس ایسے کام کر لینا جس سے اسے پتہ چلے کہ تم خوش ہو۔ من کے بھید تو کوئی اور ہی جانتا ہے، باقی سب عمل کے بھید ہوتے ہیں اور تمہارے عمل کے بھید ہی سامنے آئیں گے۔ میں رامانندی کی بات سے غور کرنے لگا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، کچھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیچارہ میرے دین کی نزاکت کو کیا جانے، بس ایک معمولی سی لغزش، اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ آخر کروں بھی تو کس سے رہنمائی حاصل کروں؟ اور بھوریا چرن، وہ تو میرے سلسلے میں ہمیشہ ہی کامیاب رہا تھا۔ بڑا عجیب سا دل ہو رہا تھا۔ میں نے رامانندی سے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے رامانندی؟ مجھے کہیں منہ چھپانا ہے مسعود جی؟ ہاں، اگر تم اپنے ساتھ رکھنا چاہو تو، مگر میں مجبور نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ؟ مگر بھوریا چرن تمہیں دیکھ لے گا۔ کچھ بگاڑ نہ پائے گا تمہارے ساتھ، میرا جیون محفوظ رہے گا، ورنہ مجھے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے رامانندی، مگر تمہیں میرے ساتھ تکلیفیں رہیں گی۔ اٹھا لوں گا،
जीवन तो बचा रहेगा। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। रामानंदी ने कहा, अब यहाँ से निकल चलो महाराज, मुझे अंदेशा है कि वो यहाँ ना आ जाए। चलो। मैंने ठंडी सांस ली और हम दोनों खंडरात से बाहर निकल आए। जोहड़ के पास से निकलकर हम दूर निकल आए। मैंने रामानंदी से न्याजुल्ला साहिब के बारे में कहा, चलोगे उनके पास? दिल तो चाहता है मगर मेरा भी यही ख्याल है। भूरिया चरण को उनकी तरफ मुतवज्जह मत करो, कहीं नुकसान न उठा जाएं। वैसे अगर तुम चाहो तो खामोशी से उन्हें कुछ बताए बगैर, उनसे मिले बगैर उनकी कुछ मदद कर दो। ओह नहीं रामानंदी, न्याजुल्ला साहिब ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने फिक्र फाका की जिंदगी गुजारकर अपना ईमान कायम रखा है। यह गलीज दौलत उन पर मुसलत करके मैं उनकी ईमानदाराना जिंदगी को दागदार नहीं करूंगा। ठीक कहते हो, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। फिर यूं करते हैं कि बस्ती का रुख ही नहीं करते, कोई दूसरी समत इख्तियार करते हैं। आओ उस तरफ चलें। रास्ते में मैंने रामानंदी से कहा, हमें अब क्या करना चाहिए रामानंदी? वक्त और हालात के साथ देखना होगा। शंका तुम्हें अफसरदा, मलूल और परेशान देखना चाहता होगा। तुम्हें उसके बरअक्स करना है ताकि उसे एहसास हो कि उसने जो मेहनत की वो बेकार गई। क्या समझे? हाँ मैं समझ रहा हूँ। बैरों को बुलाओ, सवारी के लिए कुछ मंगवा लो, दूर जाना होगा हमें, रामानंदी ने कहा और मुझे हंसी आ गई। वाह रामानंदी, 2 कदम चलकर ही भूल गए मेरे साथ रहकर तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं इस अमल की कुव्वत से अपने लिए कोई आसाइश कभी हासिल नहीं करूंगा। सोच लो। ओह हाँ, सचमुच भूल गया था। कोई बात नहीं, चलो रामानंदी, तुमसे पीछे नहीं है, रामानंदी ने कहा और हम चल पड़े। कोई मंजिल जहन में नहीं थी, बस कदम उठ रहे थे, न जाने किस तरफ। रामानंदी का साथ बड़ा सुकून बख्श था। तन्हाई से निजात मिल गई थी। इससे बातें करके दिल की भड़ास निकाल सकता था। किसी भी कदम के बारे में कोई फैसला कर सकता था। हमने आबादी का रुख नहीं किया था, जानबूझकर वीरानों के संग चल पड़े थे। रामानंदी ने कहा, भूरिया चरण से कहीं भी मुलाकात हो सकती है। उसके बैरों ने उसे मेरे बारे में बता दिया होगा। क्या ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, बैर उसे सब कुछ बताते रहते हैं। उनकी हैसियत रिपोर्टरों जैसी होती है। फिर वो तो शंका है, तुम्हारे ख्याल में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? मैंने पूछा और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, तुम्हारा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वैसे यकीन करो मसूद जी, तुम तकदीर के धनी हो। तुम्हारे में कुछ बातें मेरी समझ में आज तक नहीं आई। क्या? पूरी कहानी मुझे मालूम है। तुम आम जवानों की तरह जिंदगी की आसाइशें चाहते थे और उसके लिए तुमने दीन धर्म के सारे रिश्ते तोड़कर हर नाजायज तरीके से ताकत हासिल करना चाही। भूरिया को एक कच्चे दिमाग वाले मुसलमान लड़के की जरूरत थी जो एक मुकद्दस मज़ार को नापाक करके उसके गलीज वजूद को पाक कदमों से पहुंचा दे। तुमने ऐसा न किया, वो खंडोला बनने से रह गया। चलो इस समय उसने सोचा था कि तुम्हें खूब परेशान करके अपने काम के लिए मजबूर कर लेगा, मगर तुम उसके जाल में नहीं आए। बजाय इसके कि वो तुम्हें ख़त्म कर देता, उसने दूसरे काम शुरू कर दिए। उसने तुम्हें पोरना बना दिया। आधा जीवन लग जाता है किसी को पोरना भक्ति करते हुए, तब पोरनियों का हुसूल होता है, मगर इसने तुम्हें काली शक्ति दे दी। इस तरह वो मेरे दिल का सुकून छीनना चाहता था। नहीं महाराज, ऐसा करने के लिए तुम्हें बली कुत्ते का रूप भी दे सकता था। उसने ये क्यों न किया? तुम्हारा क्या ख्याल है रामानंदी? मेरा जीवन भर का तजुर्बा कहता है मसूद जी, पूरे जीवन का तजुर्बा कहता है कि कोई महान शक्ति तुम्हारे पीछे है, कोई ऐसी कुव्वत जो उसका दिमाग पलटे हुए है। वो तुम्हारे लिए बुरे काम कर रहा है, मगर उल्टे सीधे काम वो नहीं सोच पा रहा। ऐसी कोई कुव्वत हो सकती है? मैंने एक मुकद्दस मज़ार की बेहुरमती करने से गुरेज किया था। क्या मुझे वहाँ से फैज़ मिल रहा है? अगर ऐसा है तो वो बुजुर्ग मुझे इस गंदी गिरफ्त से क्यों नहीं बचाते? मेरा कुछ और ख्याल है मसूद मियाँ। क्या? माँ है ना तुम्हारी? रामानंदी ने सवाल किया और मेरा कदम रुक गए। आसाब पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मैंने रामानंदी को देखते हुए कहा, हाँ। मेरे हालत में घुटी घुटी आवाज़ उभरी। तो फिर ऐश करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इतने अरसे से इससे दूर हो, उसके दुआ के लिए उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं रह सकते। वो कुछ नहीं जानती होगी तुम्हारे बारे में, मगर कहती होगी कि भगवान तुम्हें जिंदा सलामत रखे, और भगवान तुम्हें जिंदा सलामत रखेगा। तुम्हारे दुश्मन के दिमाग उल्टे करता रहेगा।
دل ڈوب گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگیں۔ حسرت و یاس کلیجہ کاٹنے لگی۔ بالکل سچ تھا، ایک لفظ جھوٹ نہیں تھا۔ ماں کی دعائیں آفات سے بچائے ہوئے تھیں، باقی جو کچھ تھا وہ کیے کی سزا تھی، مگر زندگی ماں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی مرہون منت تھی۔ ارے ارے مسعود جی، سنبھالو خود کو۔ ارے نہیں بھائی، روتے نہیں ہیں، ملیں گے، سب ملیں گے، سب ملیں گے تمہیں۔ بھگوان کے ہاں اندھیر نہیں ہے، اور پھر تم تو اپنی معصومیت کے شکار ہو رہے ہو۔ تم اتنے شکتیمان ہونے کے باوجود اس شکتی کو کالی شکتی سمجھ کر قبول نہیں کر رہے۔ کچھ ہوگا تو ضرور تمہارے لیے، مگر ارے 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 دفتن رامانندی کا حلق بند ہو گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں ابھر آئیں، وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں پریشان ہو گیا، اپنی کیفیت بھول کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اسے آواز دی، رامانندی، رامانندی کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے رامانندی؟ رامانندی نے آنکھیں بھیج کر گہری گہری سانسیں لیں اور بولا، کچھ نہیں مسعود جی، کچھ نہیں، یار عجیب سی بات ہو گئی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بننے والا ہے، پتہ نہیں۔ بیٹھو یار، تم بھی جذباتی ہو گئے اور میں بھی نہ بچ سکا، کچھ ایسی بات ہو گئی جو بڑی عجیب ہو سکتی ہے۔ آخر کیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بوریا چرن کا خوف بہر طور دل پر سوار تھا، کمبخت کے تصور سے کب جان چھوٹ سکتی تھی، اور کچھ نہیں، رامانندی کی زندگی ہی اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ رامانندی اس کا اظہار بھی کر چکا تھا کہ بھوریا چرن اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن اطراف پرسکون نظر آ رہے تھے اور بظاہر بھوریا چرن کہیں قرب و جوار میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور کہنے لگا، کالا جادو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام دھرم کو کھونا ہوتا ہے، دھرم کو ناس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے گندے گندے کام شروع کیے جاتے ہیں، اور دھرم دیوتا کا نام کبھی زبان پر آنے نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ عادت پڑ جاتی ہے۔ کالا جادو بھگوان کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہی تو ایک گندی کوشش ہے جو طاقت شیطان کو مل گئی ہے۔ اسی طاقت کا ساتھی تو بننا ہوتا ہے، اور جب انسان شیطان کا ساتھی بن جائے تو پھر اللہ کا نام، بھگوان کا نام اس کی زبان پر کبھی نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کا دل پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے، بھگوان اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ میں نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا، بھگوان کے نام پر اپنا من ہٹا لیا تھا، اور نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا کہ میں نے بھگوان کا نام نہیں لیا۔ ہمارے کالے جادو کے دھرم میں اگر اس کا کوئی پاپی دھرم ہے تو بھگوان کا نام لینا سخت منع ہے، بلکہ کالے جادو کا تھوڑا بہت علم اس وقت آتا ہے جب بھگوان کے نام سے دوری اختیار کر لی جائے۔ آج تمہاری ماں کا ذکر کرتے ہوئے میرے منہ سے بار بار بھگوان کا نام نکل گیا۔ یقین کرو، یہ نام میں نے نہ جانے کتنے عرصے سے نہیں لیا، یہ تو مجھے ایسے بھول گیا تھا جیسے بس کیا بتاؤں تمہیں۔ لیکن تذکرہ ایک ماں کا تھا، اور بھگوان کی سوگند، ماں بھگوان ہی کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ بھگوان پھر سے میرے من میں آ گیا، بار بار میرے منہ سے اس کا نام نکل رہا ہے۔ اس طرح تو میں بھی تمہارا ہی ساتھی بن گیا مسعود بھیا، میں بھی تمہارا ساتھی ہی بن گیا۔ کالے جادو کا گیان تو اب ٹوٹ ہی جائے میرا، میں خود بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیا پایا میں نے اس سے؟ ابھی تو مکمل بھی نہیں ہوا تھا، چھوٹے موٹے کام کر لیتا تھا اور اس کے بعد جوہڑ میں جا پڑا، نہ جانے کب تک پڑا رہتا۔ اگر تمہارے ہاتھوں نہ نکلتا، کیا ملا مجھے اس کالے جادو سے؟ آج بھگوان میرے من میں پھر سے زندہ ہوا ہے، تو اب میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا مسعود، میں کبھی بھگوان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا، میں بھی اپنے پاپوں کا پراشچت کروں گا۔ او بھیا، ایک نہیں 2 کھیل شروع ہو گئے، اور یہ کھیل خود بخود شروع نہیں ہوئے۔ ماں بیچ میں آ گئی ہے، میری ماں نہیں ہے، مگر میں تمہیں بھیا کہتا ہوں۔ ماں اپنے اس دوسرے بیٹے کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ ماں، صرف مسعود تیرا بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹا رامانندی بھی ہے، اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے ماں، اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے۔ رامانندی ایسا بلک بلک کر رویا کہ میرا دل پانی پانی ہو گیا۔ میں خود بھی ماں کو یاد کر کے رونے لگا تھا، لیکن رامانندی نے کچھ ایسی آہذاری کی کہ اپنا سارا دکھ بھول گیا اور اسے دلاسے دیتا رہا۔ ہم دونوں بہت دیر تک روتے رہے تھے۔ رامانندی نے گلوگیر آواز میں کہا، میری ماں
اس संसार में नहीं है। मैंने तेरी माँ का सहारा तलब कर लिया है मसूद भैया। ये है तो मेरा जीवन वार कर दूंगा तुझ पर, बस और क्या कहूँ, मैं हूँ ही किस काबिल। बहुत देर तक हम जज्बात में डूबे रहे। रामानंदी ने कहा, चलो चले, आगे बढ़ें, भूख लग रही होगी तुम्हें भी, मैं भी भूखा हूँ। भगवान का दिया खाएंगे। लानत है इस काली शक्ति पर जिसके जरिए हमें सब कुछ मिल सकता है, मगर ऐसा नहीं करेंगे हम। चलो, चलते रहो, चलते रहो। और हम वहां से चल पड़े। दिन गुजर गया, शाम हो गई। कुछ फासले पर एक बस्ती के आसार नजर आए थे और शाम को झपटे के बाद जब सूरज डूबा तो बस्ती के किसी गोशे से आवाज उभरी, मगरिब का वक्त हो गया था, अजान हो रही थी। कदम रुक गए। रामानंदी भी उसी आवाज को सुनने लगा। मेरे दिल में भी अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैंने फिर आगे बढ़ने लगा। दूर से मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे। उस पर लाउड स्पीकर लगा हुआ था और गालिबन रोशनी भी कर दी गई थी, मगर सिर्फ मीनार पर बाकी सजदा भी कुदरती रोशनी में नहाई हुई थी। बेखुदी तारी हो गई। कदम तेजी से उठने लगे। मस्जिद के करीब पहुंचा तो रामानंदी ने शाने पर हाथ रखकर रोक दिया। अंदर मत जाओ मसूद, तू गंदा है। मैं चौंक पड़ा। रामानंदी को देखा और फिर ठंडी सांस लेकर रुक गया। गर्दन हिलाई और कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। फिर हसद भरी नजरों से नमाजियों को देखने लगा। चंद ही लोग आए थे। मुमकिन है इसी बस्ती में मुसलमानों की आबादी कम हो। अंदर नमाज शुरू हुई तो मैं इख्तियार खड़ा हो गया। नियत बंदी तो मैंने भी नियत बांध ली। एक बार फिर जहन पर जोर डाला। अंदर क़िरात हो रही थी मगर मेरा मुंह बंद था, जहन भी बंद था। पाक कलाम गंदे जहन में नहीं आ रहा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सजदे में पड़ गया। बस इसी में सुकून मिल रहा था। नमाज खत्म हो गई। नमाजी शायद बाहर निकल कर चले गए थे। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सज्जे से सर उभारा तो 2-3 अफराद को करीब खड़े देखा। उनमें से एक ने सलाम किया तो उसे जवाब दिया, मस्जिद में तो बहुत जगह है, आप लोग बाहर नमाज क्यों पढ़ रहे थे? उस शख्स ने सवाल किया। मैंने थूक निगल कर इधर उधर देखा। क्या जवाब देता इस बात का, लेकिन गर्दन घुमाई तो एक अनोखा मंजर देखा। रामानंदी भी सजदे में पड़ा हुआ था। मैं शशदर रह गया। तब एक लरजती हुई बूढ़ी आवाज़ उभरी, आप लोग चलें, हम पूछ लेंगे। मुसाफिर मालूम होते हैं इमाम साहिब, हो सकता है लिबास साफ ना हो इसलिए अंदर ना आए हों। अगर ऐसा है तो उसके घर के इस एहतराम का जज्बा वो कबूल करे। मियाँ, इन्हें उठाओ, सजदे इतने तवील मुनासिब नहीं होते। मैंने हुक्म देने वाले को देखा। तकरीबन 80 साल की उम्र के सफ़ेद रेश इंसान थे। बहुओं के बाल भी सफ़ेद थे, ढीले सफ़ेद चोगे और अमामे में मलबूस थे। मैं रामानंदी के करीब पहुंचा और उसे झंझोड़ने लगा। वो उठकर बैठ गया। हालांकि अच्छा खासा अंधेरा फैल गया था, मगर रामानंदी की सजदगाह भीगी हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मेरी अक्ल चकरा गई। रामानंदी को क्या हो गया? उसी वक्त नमाजियों में से किसी की आवाज़ सुनाई दी, मुसाफिरों के लिए खाना लाओ। इमाम साहिब, ले आऊं? नहीं मियाँ, खाने खुदा के मेहमान हैं, उसके यहाँ क्या कमी है? आपका बेहद शुक्रिया। घर में जो कुछ पका है उनके सामने रख दूंगा। लोग मालूम करके चले गए। इमाम साहिब हमारे करीब ही ज़मीन पर बैठ गए। वो बगौर हमारा जायज़ा ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ पूछूंगा तफसीर अहवाल के लिए पूछूंगा। जिसका जवाब देना नापसंद हो ना देना, बुरा नहीं मानूंगा, मगर झूठ ना बोलना, खाने खुदा के सामने हो। नहीं इमाम साहिब, आप कुछ ना पूछें, जवाब न दे सकेंगे। खुदा कुद्दूस की कसम, बग़ैर तजस्सुस नहीं, इंसान से मोहब्बत मजबूर कर रही है कि तुमसे अहवाल दरियाफ्त करूं। उम्र में तुमसे कहीं ज़्यादा हूँ। बुज़ुर्गों का कहना है कि किसी मुश्किल में मशवरा लेना ज़रूरी है, हल निकल आता है। मुझे बताओ बच्चों, हुलिये से मुश्किल का शिकार मालूम होते हो, क्या बात है? हमारी दास्तान तवील है, इशा तक फरागत है। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? तुम्हारे नाम क्या हैं? मेरा नाम मसूद अहमद है और इनका नाम रामानंदी है। रामानंदी? इमाम साहब ने सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर गहरी नज़रों से रामानंदी को देखा। फिर बोले,
जेल से फरार हुए हो? नहीं, रामानंदी ने जल्दी से कहा। किसी कानूनी मुश्किल में हो? नहीं, रामानंदी ही ने बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, अहवाल कहो। तुम बताओ मियाँ, खामोश क्यों हो? पहले तुम अपने बारे में बताओ। जबान खुल गई। मैंने अव्वल से आखिर तक दास्तान इमाम साहिब को सुना दी। इसमें रामानंदी का पूरा जिक्र भी आ गया था। इमाम साहिब खामोशी से सुनते रहे थे। मेरे खामोश हो जाने के बाद भी वो देर तक खामोश रहे थे। फिर रामानंदी से मुखातिब होकर बोले, अजीज़ी, तुम्हारी दास्तान तो मालूम हो गई, मगर तुम सजदे में क्यों पड़े हुए थे? तुम किसे सजदा कर रहे थे? उसे जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, वो जिसका कहा आप बोल रहे थे, मैं उसे सजदा कर रहा था। मेरे गुनाहों ने भगवान से तो मेरा रिश्ता तोड़ दिया था इमाम जी, मगर मैं उसकी पनाह गह चाहता हूँ जिसकी बातें आप लोगों को सुना रहे थे। मैं काले धर्म से निकलकर उसके साए में चाहता हूँ। रामानंदी ने रोते हुए कहा और इमाम साहिब उठ खड़े हुए। आओ, उन्होंने कहा। रामानंदी सहमा सहमा खड़ा हो गया था। मैं भी उठ खड़ा हुआ। इमाम साहिब ने मुड़कर कहा, नहीं, तुम यहाँ रुको, तुम्हें यहीं रुकना होगा। मसूद मियाँ, जाना नहीं, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुमसे ताकीद करता हूँ, ये नाआशना है। कहता है भगवान से इसका रिश्ता हो गया। अरे बाउले, नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता। अफकार नहीं बदलने चाहिए, वहीं से कुफ्र की सरहदें शुरू होती हैं। अफकार बदलकर नाम बदलो तो बुरी बात है। सच तो कुछ भी कह लो, सच रहता ही है। आओ। उन्होंने रामानंदी का हाथ पकड़ा और उसे मस्जिद में ले गए। मैं डुबडुबाई आंखों से उन दोनों को देखता रहा। अंदाज़ा हो रहा था अपने बारे में, अंदाज़ा हो रहा था वो लामज़हब मुझसे बेहतर है। वो अंदर जा सकता है और मैं वहीं सर झुकाए बैठा रहा। बहुत देर गुजर गई, रात हो गई। फिर वो वापस आ गए। मैंने मस्जिद से आने वाली मध्यम रोशनी में देखा रामानंदी का लिबास बदल गया था। उसने शायद इमाम साहिब के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथों में खाने के बर्तन थे। खाना खा लो मसूद मियाँ, इमाम साहिब बोले और मैंने रामानंदी को बगौर देखा। इमाम साहिब मुस्कुरा कर बोले, हमने इनका नाम सरफराज रखा है। खुदा के फजल से ये मुशर्रफ बे इस्लाम हो गए हैं। ओह, और मैं? खाना खा लो। मेरा क्या तयन है इमाम साहिब? खाने के बाद पूछ लेना। नहीं, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकूंगा, मैंने आखिरी लहजे में कहा। कि तुम्हारे वजूद में कुलबुलाती गलाजत बोल रही है। ऐसा ना होता तो तुम्हारे दिल में हसद ना पैदा होता। खैर, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। सुनो, ना आगही की माफ़ी है और जो आशना होते हैं उन पर अमानतों का बोझ होता है। उसने हिंदू घराने में जन्म लिया और वही सीखा जो देखा। तुमने भी वही सीखा जो देखा था, और तुम्हारा देखा वो था जो मुकम्मल था, तुम्हारा सुना वो था जो हकीकत था। फ़र्क सिर्फ आशना न आशना का हुआ। मसाजिद में आलिम दीन किताबों में वो बताते हैं जो नजात की सम तयन करता है, और जानकर भटकना बदतरीन है। तुमने इससे मुंह मोड़ा, बार बार, एक बार नहीं। जब तुम इस पर भरोसा करते थे तो खुद कदम क्यों बढ़ाए? तुम्हें तो सम दी गई थी और वही सम तुम्हें आगे ले जा रही थी। रुख बदल लिया तुमने, कोई क्या करे, बार बार रुख बदलते हो। अब इंतज़ार करो, अपनी तरफ चलने वाली हवाओं का, हवा के सही रुख का अंदाज़ा हो जाए तो उस सम चल पड़ना। गोया अब मैं तन्हा हूँ? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे साथ तौबा है, सांसों की आखिरी हद है, मौत के होश छीन लेने से पहले तक। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि तुम्हें मायूसी नहीं होगी। हाँ, कबूलियत तक इंतज़ार करना होगा। मैं सुकूत के आलम में खड़ा रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कहाँ? पता नहीं। खाना नहीं खाओगे? नहीं। क्यों? ये बर्तन गंदे हो जाएंगे, हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं ये नुकसान नहीं करना चाहता, मैंने कहा, और इमाम साहिब खामोश हो गए। मैं पलटा तो रामानंदी बेकरार होकर बोला, एक मिनट मसूद, एक मिनट, मैं इमाम साहिब से इजाज़त ले लूँ। इमाम साहिब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के अहकामात की तामील करना, बस, इसके सिवा कुछ नहीं, इमाम साहिब ने कहा, और खाने के बर्तन वापस लेकर अंदर चले गए। मैंने रामानंदी से कहा, रामा,
وہ معاف کرنا سرفراز، تمہارا میرے ساتھ چلنا اب مناسب نہیں ہوگا۔ ہم اسے عقیدہ الہی کہتے ہیں۔ تمہیں جو عطا ہوا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ بہتر ہے کہ امام صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ قیام کر کے دینی معلومات حاصل کرو۔ وہ گریز نہیں کریں گے۔ آؤ، رامانندی نے کہا اور میرا بازو پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں ہچکچایا تو اس نے میرے بازو پر گرفت مضبوط کر لی اور پھر مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ رخ بستی کی طرف تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے کہا، تمہیں چھوڑ دوں گا میں، ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان نیا رشتہ قائم ہوتے دیر بھی نہیں ہوئی۔ نہیں رامانندی، بڑا دلچسپ واقعہ ہو گیا ہے، میں نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ایک مصرع ہے، یہی سنا تھا، اس وقت بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ خدا نہ کرے تم کافر کیسے ہو گئے؟ اب بھی یہ سوال کر رہے ہو؟ امام صاحب نے مجھے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ برتن جن میں میں کھانا کھاؤں گا ناقابل استعمال ہو جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مسعود، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہو جائے گا، دین کی بات ہے۔ میں کچھ نہیں بول سکتا مگر دماغ کچھ الجھتا ہے۔ میں نے وہ سارے کرم کیے تھے جس سے کالا جادو آتا ہے، گندے اور غلیظ عمل۔ صحیح معنوں میں تو میں ملچ ہوں، جبکہ تم نے نہ کالا جادو کیا اور نہ اس کی خواہش کی۔ میں کیسے پاک ہو گیا؟ نہیں، میں امام صاحب کی بات سے متفق ہوں۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا فرق ہے، باریک نقطے پر کوئی عالم ہی سمجھا سکتا ہے۔ مجھے جگہ جگہ اپنی غلطیوں کی گواہی ملتی ہے۔ بابا فضل نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمل کا ایک راستہ ہوتا ہے، تمہارے نفس کی خواہش تحریک شیطانی ہوتی ہے، اس سے بچنا، محبتوں کے جال میں پھنس کر فرض کو نہ بھولنا۔ مجھے ایک کراماتی کمبل ملا تھا جسے مجھے ہر وقت ساتھ رکھنا تھا، مگر رشتوں کے جال میں پھنس کر ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور کمبل گم ہو گیا۔ میں نے اپنی طاقت کے زام میں کچھ ایسے عمل بھی کیے جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں۔ مجھ سے ایسی غلطیاں بار بار ہوئی ہیں۔ امام صاحب نے تمہیں توبہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں، کروں گا، مگر قبولیت کا وقت نہ جانے کون سا ہوگا۔ تم جس رشتے کی بات کر رہے ہو، افسوس وہ قائم نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اب اور کیسے سمجھاؤں؟ بتا تو چکا، میں نے کہا۔ یعنی دین کا رشتہ؟ ہاں، میں اس رشتے کی بات کہاں کر رہا ہوں۔ تو پھر؟ میں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ اوہ نہیں میرے بھیا، ماں کا رشتہ قائم ہوا ہے میرے اور تیرے درمیان۔ میں نے ماں سے کہا کہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے، اس نے ضرور میرے لیے دعا کی ہوگی، اور دیکھ لے مسعود، مجھے ماں کی دعا سے کیا مل گیا۔ کل ماں نے مجھ سے بھیا کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا اسے؟ میں خاموش ہو گیا۔ ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ بازار کھلے ہوئے تھے۔ ایک نان بائی کی دکان پر بیٹھ کر اس نے کھانا طلب کیا اور سرگوشی میں مجھ سے بولا، تمہیں میری قسم مسعود خاموش رہنا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا تھا، اپنی کیفیت کا خود اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے شکایت ہے، بغاوت ہے، صدمہ ہے، نہ جانے اس وقت میری سوچ کیا ہے۔ اب بستی چھوڑ دیں کیا خیال ہے؟ رامانندی بولا۔ نہ جانے کون سی بستی ہے، کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، ریلوے اسٹیشن کا پتہ پوچھ لیتے ہیں، کہیں بھی نکل چلیں گے۔ تھکن ہو گئی ہے، رات گزار لیں، کل چلیں گے۔ ضرور، ٹھیک، وہ سامنے پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے چبوترا بنا ہوا ہے، رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ہم دونوں چبوترے پر جا لیٹے۔ پیپل کی جڑ میں ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا جس کے پاس مٹھائی کے دونے پڑے ہوئے تھے۔ رامانندی نے مجھے بتایا، یہ گوبردھن پوجا کا سامان ہے، صبح جلدی اٹھ جائیں گے یہاں سے، ہو سکتا ہے ہندوؤں کو اعتراض ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم اب تک الجھے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہو جاؤں گا، کوشش کر کے سو جاؤ، نیند سکون دے گی۔ ہاں، میں نے کہا، سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی اور کروٹ بدل لی۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، سو گئے نندی؟ یار مجھے سرفراز کہو۔ سو گئے سرفراز؟ نہیں۔ کیا بھوریا چرن کو ان حالات کے بارے میں معلوم ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ اس پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ جانتا ہے، مجھے اب بالکل پرواہ نہیں ہے۔
بڑا سکون ملا ہے مجھے مسعود، بیان نہیں کر سکتا۔ بھوریا چرن کا پدم معلوم ہے تمہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ شناختی نشان؟ مکڑی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جہاں مکڑی کو دیکھ لو ہوشیار رہنا، اس کے پیر اسی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہاں، میرا واسطہ پڑ چکا ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ آنکھوں پر غنودگی تیرنے لگی تھی، میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیند بھگانے لگا۔ سو گیا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ رامانندی کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا۔ رامانندی ایک نگاہ دیکھا اور پھر بلی کی طرح دبے قدموں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بستی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس منہ اٹھا کر چل پڑا تھا اور رفتار تیز رکھی تھی تاکہ رامانندی مجھے تلاش نہ کرے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ خدا کی دین تھی، رامانندی کو بہت کچھ مل گیا تھا، وہ خوش نصیب تھا۔ میں تو اب اپنے نصیبوں کو نہیں روک سکتا تھا۔ سفر ہی کیا تھا، بے مقصد چلتا پھرتا رہا۔ میں چلتا رہا، جس علاقے میں پہنچا وہ اس قدر ویران اور ہیبت ناک تھا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے۔ رات ہونے لگی تھی، شاید کوئی تباہ شدہ بستی تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں کے ڈھیر، کالے مٹ وہی بسیرا کر لیا، لیکن جو ہی چاند نے سر ابھارا وہاں زندگی پھیل گئی۔ پتھروں نے انسان اگل دیے، مگر صرف نام کے انسان بھیانک شکلوں کے مالک تھے۔ ان کے درمیان ایک عورت کالی کا روپ دھارے چل رہی تھی، ان کا رخ میری طرف ہی تھا۔ وہ میرے قریب آ کر سجدے میں گر پڑی اور میں چیخ پڑا، اے ناپاک عورت، یہ کیا جہالت ہے؟ انسان کو سجدہ نہیں کیا جاتا؟ جے پورنا بھگت، تو انسان کہاں ہے؟ تو پورن دیوتا ہے، میں پورن جاپ کر رہی ہوں، مجھے گیان دے۔ تو پورنیہ حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اوش پورن دیوتا، اس نے سرخ زبان لپلپاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کوئی ایسا عمل کر کہ میرے قبضے میں جو پورنیہ ہیں وہ تیری ہو جائیں۔ ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیا نام ہے تیرا؟ بہاوتی مہاراج، کال کی ہوں، پورن بھگت بننا چاہتی ہوں۔ یہ پورنیہ مجھ سے لے لے مہاوتی، میں خوشی سے تیار ہوں، میں نے کہا۔ اسی وقت عقب سے ایک مکروہ صورت بوڑھا آگے آ گیا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے شریر میں دوڑتا خون اسے دینا ہوگا مہاراج، اسی میں تو وہ شکتی ہے۔ میں تیار ہوں، میں نے کہا، اور بوڑھے نے خوشی سے قلقاری مار کر کہا، بہاوتی، دھیرنا مچنڈی آج تجھے سنسار دینے کو تیار ہے، جلدی کر۔ چندرما نے واپسی شروع کر لی ہے تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ مجھے ایک پتھر کی چٹان پر بٹھا دیا گیا۔ بوڑھے نے ایک مڑا ہوا خنجر مہاوتی کو دیا اور وہ خنجر ہاتھ میں لے کر میرے گرد رقص کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے پہلا وار میرے بازو پر کیا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میرے وجود میں آگ دوڑ گئی، لیکن میں نے آہ نہ کی۔ دل میں سوچا، معبود حقیقی مجھے کفارہ ادا کرنے کی سخت عطا فرما۔ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ان زخموں کو برداشت کرنے کی قوت دے جو میرے وجود کو اس غلاظت سے نجات دلا دے۔ چاروں طرف شور مچ رہا تھا۔ مہاوتی نے میرے جسم پر درجنوں وار کیے اور میرا خون چوستی رہی۔ میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ مہاوتی سیراب ہو گئی۔ وہ میرے پاس سے پلٹی تو اس کے پاؤں زمین سے اونچے اٹھے ہوئے تھے۔ وہاں موجود بھیانک لوگوں نے نعرے لگائے، جے مہاپورنی، جے مہاوتی۔ مگر اس وقت میں نے بھوریا چرن کو دیکھا جو بگولے کی طرح وہاں پہنچا تھا۔ مہاوتی نے اسے دیکھ کر کہا، جے پدم شنکھا، کیسے آنا ہوا؟ اری او حرام خور کالکی، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ دھوکہ کیا ہے تو نے اپرم شردھاتیوں کو۔ کالی کلکتہ والی کا شردھان ہے مہاراج، جے مہاکالی، جسے دے دے اس سے پوچھ، تو اس نے تو یہ بوجھ خود اتارا ہے۔ بھوریا چرن نے غصے سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ لاتیں، گھونسے، تھپڑ دیا لو مہاراج، پورن شکتی دے دی اس کالکی کو تم نے، مگر بچ سکو گے مجھ سے؟ تمہیں تو میں نشٹ کر دوں گا۔ میں نقاہت سے ہنس پڑا۔ خدا کا شکر ہے مجھے اس غلیظ خون سے نجات مل گئی۔ مجھ سے نجات نہیں ملے گی۔ اس نے میرے گلے میں ایک زنجیر باندھی اور گھسیٹتا ہوا لے چلا۔ نہ جانے کب تک وہ میرے بے جان وجود کو گھسیٹتا رہا۔ میں حواس میں ہی تھا، پھر وہ خود ہی تھک کر رک گیا۔
ارے او مہان پرش، ذرا گردن تو اٹھا رے، بہت بڑا انسان ہے تو، بڑا دھرم ماتا ہے، اب بول۔ میں نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، بھوریا چرن کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، میرے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھچ گئے۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر بھوریا چرن اور آگ بگولا ہو گیا۔ بڑا بےغیرت ہے بھئی، نہ دیکھے تیرے جیسے، نہ دیکھے حالت پکٹ ہے اور دانت نکل رہے ہیں۔ میرے دین میں اسے صبر کہتے ہیں بھوریا چرن، چنتا مت کر بچہ، سارا جیون صبر ہی کرنا پڑے گا۔ مجھ سے زیادہ تیری حالت خراب ہے بھوریا، لات دوں گا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ بک بک مت کر، کوئی نہ بچا سکے گا اب، نہ تیرا دھرم نہ بیر، سب کچھ دے دیا اسے باپ کا مال سمجھ کر۔ اس بار مجھے زور کی ہنسی آ گئی۔ بھوریا چرن کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ اپنی تمام تر تکلیفوں کے باوجود میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا، اور اس بات سے وہ بالکل ہی دیوانہ ہو گیا۔ دانت پیس کر آگے بڑھا، میرے قریب آ کر رک گیا، پھر بولا، مرے ہوئے کو کیا ماروں، ایسا مرے گا کہ دیکھنے والے کان پکڑیں گے۔ دیکھ، ایسا بدلہ لوں گا تجھ سے کہ سنسار میں کسی سے ایسا بدلہ نہ لیا ہوگا۔ تو نے تو میرا ستیہ ناش کر دیا ہے، مگر بیٹا اپنا بھی ستیہ ناش دیکھنا۔ ابھی کیا دیکھا ہے تو نے؟ بدلہ لوں گا تجھ سے، مسلمان کے پلے، بدلہ لوں گا، ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد کرے گا۔ ایسے گھاؤ لگاؤں گا تیرے دل میں کہ میرے من کے سارے گھاؤ جائیں گے۔ چل اٹھ اور اب تو بول کر دکھا، ذرا دیکھوں گا تیری زبان کیسے چلتی ہے۔ اس نے جھک کر زمین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، میرے قریب پہنچا اور یہ مٹی میرے منہ میں بھر دی۔ عجیب سی غلیظ بدبودار تھی۔ میں تھو تھو کرنے لگا، مجھے ابکائیاں آنے لگی، مگر جسم اس طرح بے جان تھا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ غالباً ہاتھوں اور پیروں کے بل چل کر یہاں تک جو آیا تھا تو وہ بھی بھوریا چرن ہی کی قوت تھی، ورنہ جس شخص کے جسم سے سارا خون بہہ جائے وہ جنبش کیسے کر سکتا ہے۔ بمشکل تمام منہ کی مٹی صاف کی اور اس کے بعد بھوریا چرن کو دیکھنے لگا۔ وہ بولا، اب ذرا ایک لفظ بھی بول کر دکھا دے، اپنے منہ سے بول کر دکھا، اپنے منہ سے ایک لفظ بول، مان لے تیرے کو کہ بہت دھرماتما ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ ارے او نواب کے جنے، چل ذرا چل آگے بڑھ۔ اس نے زنجیر پکڑی اور مجھے گھسیٹنے لگا، گھسیٹتا ہی رہا تھا، نہ جانے کتنی دور تک گھسیٹتا رہا۔ پھر شاید کوئی آبادی آ گئی تھی، دماغ تو ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر کتوں کے بھونکنے کی آواز تھی جس نے یہ احساس دلایا تھا کہ اس وقت کسی آبادی کے قریب سے گزر رہا ہوں۔ نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اور کچی زمین تھی۔ پتہ نہیں بدن کی کیا حالت ہو گئی تھی، پتہ نہیں میرا جسم گھسٹ رہا تھا کہ شاید مردہ حالت میں مجھے گھسیٹے لے جا رہا تھا۔ پھر اس نے میری زنجیر چھوڑ دی، پٹا گلے سے نکال دیا اور مجھے وہیں ڈال کر کہیں چلا گیا۔ میں آسمان کو دیکھتا رہا، چت لیٹا رہا، نہ جانے کیا کیفیت ہو رہی تھی، میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ بہت دیر کے بعد بھوریا چرن واپس آیا، خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے آواز دی تو میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو تیاگی جی مہاراج، کیسے حال ہیں تمہارے؟ میں نے بولنے کی کوشش کی، منہ کھلا لیکن آواز غائب ہو چکی تھی۔ بہت ہی زور لگایا، پتہ نہیں جسمانی کمزوری تھی یا پھر بھوریا چرن نے جو حرکت کی تھی اس کا نتیجہ۔ بولنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ کہکہے لگانے لگا، خوب ہنسا، پھر بولا، بھوک لگ رہی ہوگی، لگ رہی ہے نا بھوک، کھانا کھلائیں تمہیں؟ یہ لو کھانا کھا لو۔ ایک برتن سامنے کیا، ایک عجیب سی تعفن زدہ چیز تھی، وہ اس نے میرے چہرے کے قریب، بالکل قریب رکھ دی۔ ایک بار پھر حالت بگڑنے لگی تھی۔ ڈرو نہیں مہاراج، بہت اچھا بھوجن ہے، گائے کا گوبر ہے، یہ کھا لو، بہت اچھا ہے، اور پھر ہے بھی گائے کا، لو۔ اس نے پلیٹ میرے منہ پر پھینک دی اور گوبر میرے چہرے پر تھپ گیا۔ ہاتھ اٹھا کر بمشکل تمام چہرہ صاف کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بھوریا چرن کہنے لگا، چلو یہ بھوجن ناپسند ہے تو ادھر دیکھو، وہ کھا لو۔ اس نے پاؤں سے میرا رخ دوسری جانب کر دیا۔
ایک گندی نالی تھی جس میں سفید رنگ کے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ بھوریا چرن ہنستا ہوا آگے بڑھا، کیڑوں کو مٹھی میں بھرا اور میرے چہرے کے قریب کر دیا۔ بڑے بڑھیا ہیں یہ، کھا کر دیکھو، آتما کو شانتی ملے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میں نے وحشت کے عالم میں رخ بدل لیا اور پھر بھوریا چرن کہکہے لگانے لگا، ستیہ ناس مار دوں گا تیرا، ستیہ ناس مار دوں گا تیرا، چل اٹھ اٹھ۔ اس نے جھک کر میرے بال پکڑے اور اس کے بعد مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیروں میں بالکل جان نہیں تھی۔ کھڑا ہوا تو زمین پر گر گیا، پھر دوبارہ کھڑا ہوا اور دوبارہ زمین پر گر گیا۔ بھوریا چرن بدستور کہکہے لگا رہا تھا اور میں نے اپنا ذہن ساکت کر لیا تھا۔ نہ غصہ آ رہا تھا نہ افسوس ہو رہا تھا، بس دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر رہی تھی اور شاید یہی ٹھنڈک مجھے زندہ رکھنے کا باعث تھی۔ بھوریا چرن نے میرے منہ پر تھوکا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں وہیں پڑا رہا، بدن میں تحریک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کئی بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور اس کے بعد وہیں رخسار زمین پر رکھ کر ساکت ہو گیا۔ موت کتنی بے رحم ہے۔ وہ جو جینا چاہتے ہیں، وہ جو زندگی کی تمام آسائشیں چاہتے ہیں، وہ جو تندرست و توانا ہیں، انہیں ایک لمحے میں لپیٹ لے جاتی ہیں، اور وہ جو اس کی آرزو مند ہوتے ہیں، وہ جن پر زندگی عذاب جہنم ہوتی ہے، انہیں وہ دور سے دیکھ کر مسکراتی رہتی ہے۔ اس وقت موت بھی میرا قریب آنے سے گریز کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا حرج ہے، ہر حالت میں شکر ہی کرنا ہوگا کیونکہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پڑا رہا، دماغ بے جان ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں۔ پھر شاید کسی نے چہرے پر پانی ڈالا تھا، لوٹے کی دھار سے پانی ڈالتا رہا۔ ہوش تو آ گیا تھا لیکن آنکھیں نہ کھل پا رہی تھیں۔ بدن میں توانائی ہی محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھولی، دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، البتہ ایک سنسان سڑک نظر آ رہی تھی اور میں سڑک کے کنارے زمین پر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، کون یہاں لے آیا؟ منظر کیسے بدل گیا؟ رفتہ رفتہ رونق ہونے لگی، جوں جوں روشنی جاگنے لگی، لوگ آتے جاتے نظر آئے۔ کسی نے رک کر میرے سامنے کچھ ڈال دیا، دیکھا تو 1 روپے کا نوٹ تھا۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کوئی اور آیا اور میری گود میں کچھ رکھ گیا۔ ٹٹول کر دیکھا تو 2 پوریاں اور ان پر رکھی ہوئی ترکاری تھی۔ یہ میری ضرورت تھی، چنانچہ میں نے اس من و سلوا کو احترام سے اٹھا لیا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے لگا۔ اس نعمت کو کھا کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پیاس لگنے لگی تھی۔ پانی تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہا تھا، غالباً میونسپلٹی کا نلکا تھا جس نے تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ بدن کو جنبش دی، پیروں سے کھڑا تو نہ ہوا، گھسٹتا ہوا نلکے تک پہنچا، پانی پیا اور جسم آسودہ ہو گیا۔ ایک بار پھر پھل چکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سزا پوری ہونی چاہیے تاکہ جزا ملے۔ میں خوش ہوں میرے معبود، میں خوش ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں بالکل مطمئن ہوں، میں تیری رضا میں خوش ہوں۔ بہت شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں مطمئن ہوں۔ واپس پلٹنا چاہا کہ اپنے پیروں سے چلوں، نہ چل پایا۔ درخت کا سایہ غنیمت تھا۔ پورا دن وہیں گزار دیا، دینے والے دیتے رہے۔ زبان ہلا کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ پیسے میرے لیے بیکار ہیں، اگر ہو سکے تو روٹی دے دو، لیکن گویائی تو بھوریا چرن لے گیا تھا۔ نہ صحیح، دینے والے نے صبح کا ناشتہ بھی دیا اور ضرورت کے مطابق کھانا بھی دے گا۔ اور بڑا اطمینان ہوا اس وقت جب مجھے وہ تندوری روٹیاں اور ایک پلیٹ سالن جو مٹی کے ایک برتن میں تھا لا کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے بڑے اعتماد سے کھایا۔ یہ جگہ بہت مناسب ہے، بقیہ زندگی یہاں بآسانی گزاری جا سکتی ہے۔ رزق دینے والا غافل نہیں ہے، کھانا مل جاتا ہے اور پانی قریب ہی موجود ہے۔ میں نے وہیں اپنا بسیرا کر لیا۔ نہ جانے کتنے دن ہو گئے، لیکن دنوں کا حساب وہ رکھیں جنہیں دنوں سے دلچسپی ہو۔ مجھے دن گننے سے کیا ملتا؟ داڑھی بہت بڑھ گئی، بال بڑھ گئے، وقت نے شکل بدل دی، ہڈیاں ابھر آئیں، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے۔ صبر و شکر سے گزر بسر کرتا رہا۔ پاؤں بے جان تھے، قوتِ گویائی ختم ہو گئی تھی، گھسٹ گھسٹ کر چلتا تھا۔
بس اس دن صبر کا پیمانہ پھر چھلکا جب میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرا دل سینے سے نکال لیا۔ ابا جان تھے، ہاں بھلا انہیں بھول سکتا تھا؟ بینائی بھی ختم ہو جاتی تو تب بھی انہیں محسوس کر لیتا۔ ابا بوڑھے ہو چکے تھے، خراما خراما چلے آ رہے تھے۔ دیکھ کر دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے کی کوشش کی، زبان سے انہیں پکارنا چاہا، رک گئے، مجھے دیکھا، جیب سے 1 روپے کا نوٹ نکالا، میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ میں اس نوٹ کو دیکھنے لگا، انہیں آوازیں دینا چاہتا تھا۔ وہ پہچان نہیں سکے تھے مجھے۔ یہ بھوریا چرن کا جادو نہیں تھا، یہاں دل کی گہرائیاں پکار رہی تھیں کہ وہ میرے باپ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نوٹ کو چومتا رہا، سینے سے بھینچ کر روتا رہا۔ پتہ نہیں آنکھوں سے آنسو نکل بھی رہے تھے یا نہیں۔ پیروں میں قوت ہوتی تو دوڑتا ان کے پیچھے جاتا، کسی طرح انہیں بتا دیتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا مسعود ہوں۔ دل نہ جانے کب تک زخموں سے چور رہا، بدن کے زخم دل کے اس زخم کے سامنے بے جان ہو گئے تھے۔ تبھی ایک احساس دل میں ابھرا، کسی نے میرے کان میں کہا، اور اس کے باوجود تو شکر ادا نہیں کرتا؟ کم از کم تجھے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ تیرے باپ زندہ ہیں، تیرے سامنے سے گزرے ہیں۔ بے شک وہ تجھے نہ پہچان سکے، لیکن کیا یہ شکر کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور دل اندر ہی اندر شکر کے کلمات ادا کرنے لگا۔ آرزویں ہی تو اس جگہ تک لے جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک آرزو تھی، لیکن اللہ کی طرف سے اسے یہیں تک رہنا تھا، ورنہ باپ کا خون جوش مار سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابا جان اس شہر میں موجود ہیں، نہ جانے کون سی جگہ ہے، نہ جانے کون سا شہر ہے۔ کسی سے پوچھنے کے لیے گویائی تو ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ صبر و سکون سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گیا۔ وہ نوٹ میں نے سنبھال کر احتیاط سے اپنے سینے کے قریب رکھ لیا، جس میں مجھے اپنے باپ کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوتا تھا، اور سینے کے قریب اس نوعیت کی قربت نے بڑی ٹھنڈک بخشی تھی۔ جلتی ہوئی روح کو، پیاسے بدن کو نہ جانے کیا دے دیا تھا اس نوٹ کے لمس نے۔ آہستہ آہستہ آسمان سے رات اترتی آ رہی تھی، بڑی بے چین رات گزری تھی۔ تصورات نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہے تھے۔ ابا مجھے پہچان نہ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کے ذہنوں میں میرا کیا تصور رہ گیا ہے۔ اب اتنے عرصے کے بعد تو وہ مجھے بھول چکے ہوں گے۔ سوچا تو ہوگا انہوں نے کہ کہیں سے میری کوئی خبر نہیں ملی، تو ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اب اس دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے، میں یہاں سے جا چکا ہوں۔ اچھا ہے ایسے ہی ہوا ہو، کم از کم انہیں صبر آ گیا ہوگا۔ میں تو ابھی امتحان کی منزل سے گزر رہا ہوں، مجھے اگر صبر مل جائے تو بات ہی کیا ہے۔ آنسو نہ جانے کس طرح آنکھوں سے نکل آتے تھے، نہ جانے یہ ذخیرہ بدن کے کون سے گوشے میں پوشیدہ تھا۔ پھر نیند نے آغوش مار کر کردار ادا کیا اور اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ چلتے پھرتے انسان انسانوں پر رحم کھاتے ہوئے رزق عطا ہو جاتا تھا۔ ابھی تک اتنے دن گزر چکے تھے کہ یہاں پڑے ہوئے ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا تھا۔ کبھی بے بسی سے بھوک سے ایڑیاں نہیں رگڑی تھیں۔ یہ معاملہ بھوریا چرن کا نہیں تھا، بلکہ یہاں رزق عطا کرنے والے نے میرے لیے حکم صادر فرما دیا تھا کہ بھوکا نہ رہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے کچھ فقیروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ایک میرے قریب سے گزرا اور جھک کر بولا، ابے کیوں مر رہا ہے یہاں؟ بھاگ جا، پولیس فقیروں کو پکڑ رہی ہے، اٹھا کر لے جائے گی بیٹا اور ہڈیاں توڑ دے گی۔ ابے پھوٹ، وہ آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے دوڑ لیا۔ میں نے وحشت زدہ نظروں سے اس سمت دیکھا جدھر سے وہ آ رہا تھا۔ در حقیقت تھوڑے فاصلے پر پولیس کے 2 بڑے ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور پولیس والے ڈنڈے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جو فقیر ان کے ہاتھ لگتا اسے بازوؤں سے پکڑتے اور ٹرک میں ڈال دیتے۔ میں نے صبر و سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھا، نہ تو بھاگ سکتا تھا نہ ان سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ 2 موٹے تازے پولیس والے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے میرے قریب پہنچے اور خونی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولے، آپ یہاں براجمان ہیں مہاراج، اب ذرا سرکاری بھیک اور لے لیجئے۔ ابے اٹھ یا لگاؤں ڈنڈا کمر پر۔ میں نے ہاتھوں کے بل آگے کھسکتے ہوئے انہیں اپنے پیروں کی جانب متوجہ کیا۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، معذور ہے سالہ، چلو اٹھا کر لے چلو۔ انہوں نے بے دردی سے میری بغلوں میں
میرے ہاتھ ڈالے، میں نے پاؤں سیدھے کر کے زمین سے ٹکائے اور ان کے ساتھ گھسٹنے لگا۔ ٹرک کے قریب پہنچ کر انہوں نے مجھے 2-3 بار جھلا دیا اور پھر ٹرک پر پھینک دیا۔ 2 فقیروں نے مجھے زور زور سے دھکے دیے اور غراتے ہوئے بولے، اندھے کے بچے، دیکھتا نہیں ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابے سرک۔ انہوں نے لاتوں سے مجھے ایک طرف سرکا اور میں سمٹ کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ کئی اور فقیر یہاں سے پکڑے گئے، گالیاں دے رہے تھے، پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، خوفناک بددعائیں دے رہے تھے اور پولیس والے ہنس رہے تھے۔ بیٹا اگر ان بددعاؤں سے ہمارا یہ حال ہوتا تو تمہارا یہ حال کبھی نہ ہوتا۔ اب چپ بیٹھو ورنہ ڈنڈے مار کر سر پھاڑ دیں گے۔ وہ پولیس والے ٹرک پر چڑھ آئے اور اس کے ایک گوشے میں خود بھی بیٹھ کے ٹرک سٹارٹ ہو کر چل پڑا اور میں اس نئی منزل کا انتظار کرنے لگا جو میرے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ یہاں اس درخت کے نیچے جیسی بھی گزر رہی تھی بہتر تھی، پانی بھی موجود تھا، غذا بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا تھا، باقی سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں تھا۔ لیکن نہ جانے یہ نئی جگہ کیسی ہوگی۔ دل ہی دل میں توبہ کی، جس نے یہاں زندگی عطا کی اور رزق پہنچایا وہی قادر مطلق ہے، بھلا فکر کیوں کی جائے